مسجد کا امام ہے، اس کے کچھ فرائض ہیں جو اسے انجام دینے ہیں۔ مسجد کے امام کا کام یہ ہے کہ اگر محلے کے اندر، بستی کے اندر، علاقے کے اندر کچھ غلط کام ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے، کوئی رسم و رواج کو جنم دیا جا رہا ہے، تو امام کا کام یہ ہے کہ اسے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ لیکن آج ہاتھ کا تو وقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو دوسرے نمبر پر زبان سے روکے۔ اگر مسجد کا امام جمعے کے ممبر پہ بیٹھ کر، مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرات ناظرین، گزشتہ چند سالوں سے مسجدوں کی صورتحال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب مسجدوں کے لیے اچھے امام ملنا، علماء اکرام کا ملنا، مفتیان کا ملنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اچھے علماء امامت سے دستبردار ہو جائیں گے، اور قوم کی رہنمائی اور امامت کے فرائض بھی جاہلوں کی نظر ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 وجہیں میرے سامنے جو نظر آتی ہیں، جن پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر آئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ نمبر 1، علماء کی بے حرمتی۔ آپ دیکھ لیجئے، علماء کی قدر نہیں ہے، علماء کی ہر جگہ برائی ہوتی ہے، علماء کی توہین، علماء کی شان میں گستاخی۔ نمبر 2، مسجد کے امام کو اپنا غلام سمجھنا۔ مسجد کا امام ہے، اس کے کچھ فرائض ہیں جو اسے انجام دینے ہیں۔ مسجد کے امام کا کام یہ ہے کہ اگر محلے کے اندر، بستی کے اندر، علاقے کے اندر کچھ غلط کام ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے، کوئی رسم و رواج کو جنم دیا جا رہا ہے، تو امام کا کام یہ ہے کہ اسے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ لیکن آج ہاتھ کا تو وقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو دوسرے نمبر پر زبان سے روکے۔ اگر مسجد کا امام جمعے کے ممبر پہ بیٹھ کر، مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر رسول کے مصلی سے یہ اعلان کر دے کہ یہ کام نہ کیا جائے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، یا فلاں کے گھر شادی میں ایسا ہوا، یہ غلط ہوا، یا ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، تو آج دیکھیے مسجد کے 10 لوگ، مسجد کے 20 لوگ امام کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے ہماری بے عزتی کی، ہماری توہین کی، ہماری شان میں گستاخی کی۔ آپ بتائیے، امام کو آپ اپنا غلام سمجھتے ہیں؟ آپ چاہیں، آپ جیسا چاہیں ایسا امام بات کرے، آپ جیسا چاہیں کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق چلے، ہم جس طریقے سے دین کو ڈھالنا چاہیں ہم اس طریقے سے امام کو ڈھال لیں، دین کو اپنی مرضی کے مطابق لے چلے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر امام کچھ بول رہا ہے، مسجد کے ممبر سے بول رہا ہے، اور کسی کو لے کر بول رہا ہے، کسی کو لے کر سے مراد یہ ہے کہ کسی رسم کو لے کر، شریعت کے خلاف کسی کام کو لے کر، تو آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اور امام صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، اور امام صاحب کے کندھوں پہ آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے کہ امام صاحب آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے کہ اگر امام صاحب کسی جمعے کو شادی کے اوپر بول دے، بیاہ کے اوپر بول دے، رسومات کے اوپر بول دے، بدعات کے اوپر بول دے، خرافات پہ روشنی ڈال دیں، تو لوگ ایسے مخالف ہو جاتے ہیں جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ نبی کے مصلی کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جب چاہیں جسے لا کر کھڑا کر دیں، اور جب چاہیں جسے ہٹا دیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ تیسری وجہ جو سب سے اہم وجہ ہے، یہ ہے قلت تنخواہ، پیسے کا کم ہونا۔ ایک امام 5 وقت آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، گویا کہ وہ پورا دن آپ کو دے رہا ہے، 5 وقت آپ کی امامت کر رہا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 4,000، 5,000، 8,000، زیادہ سے زیادہ 10,000۔ آپ غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے یہاں رک کر کہ کیا 10,000 میں کسی کی فیملی کا خرچہ چل سکتا ہے؟ کوئی مہینے بھر 10,000 روپے میں اپنے اخراجات کو پورا کر سکتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیملی ٹھیک ٹھاک ہو تو 10,000 روپے میں ناشتے کا بھی صحیح سے بندوبست نہیں ہو پاتا۔ اب امام کو 8,000، 10,000 روپے دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت احسان کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، لاک ڈاؤن کے بعد سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، یہ آئی ہے کہ 50% علماء کرام کاروبار کی طرف چلے گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ وہ عالم بناتے، مفتی بناتے، قاری بناتے، حافظ بناتے، ڈاکٹرز اور انجینئرز بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یاد رکھیے گا، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مسجد کے ذمہ دار حضرات، مسجد کے متولیان حضرات، مسجد کے صدر حضرات ہیں، جو ان باتوں پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ تو اگر صورتحال یہی رہی تو یاد رکھیے گا، آنے والے وقت میں اچھے علماء ملنا، اچھے مفتیان کرام ملنا
آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ فقط والسلام۔